اس روایت سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ اس کے علاقے میں نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ علاقے سے باہر فوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور نہ ہی اس حدیث میں کوئی ایسی وضاحت موجود ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رقم دراز ہے کہ ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نجاشی کی نماز جنازہ اس کے شہر میں نہیں پڑھی گئی تھی۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، غائب میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے فتح الباری کا مطالعہ مفید ہے۔ باب میت کی تدفین کا بیان۔ میت کو دفن کرنا واجب ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے اسی کے قائل ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہوئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے چاچا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکام الجنائز۔ سید سابق فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ میت کو دفن کرنا اور اسے چھپانا واجب ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، کافر کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو تو اسے اس کے اقارب کسی گڑھے میں دفن کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے اذیت نہ ہو، اور اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس نے اس کے علاوہ کچھ بھی کیا یا کفار کے ساتھ ان کے رسوم و رواج میں شریک ہوا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مردوں کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ مردوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے، انبیاء اور شہداء اس سے مستثنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انبیاء کو اللہ تعالیٰ اسی جگہ فوت کرتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا انبیاء کو ان کی وفات کی جگہ پر ہی دفن کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے متعلق اختلاف کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہے جسے میں نے بلایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہیں فوت کیا جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر کی جگہ دفن کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتی یہ عمل گھروں میں تدفین کی ممانعت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے خصائص میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوں۔ دکتور وہبہ زحیلی اسی کے قائل ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، معرکہ میں قتل ہونے والے شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی دفن کیا جاتا ہے، انہیں قبرستان کی طرف منتقل نہیں کیا جاتا، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے اور میرے والد محترم عبداللہ نے کہا
اے جابر تجھ پر کوئی حرج نہیں کہ تو اس وقت تک مدینہ کے مشاہدہ کرنے والوں میں رہے جب تک تجھے ہمارے ساتھ ہونے والے معاملے کا علم نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے بعد اپنی کچھ بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے یہ پسند تھا کہ تجھے میرے سامنے شہید کر دیا جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دری اسنا کے میں مشاہدہ کرنے والوں میں ہی موجود تھا۔ اچانک میری پھوپھی میرے والد اور ماموں جو شہید ہو چکے تھے کو لے کر آئی۔ میں نے انہیں اونٹ پر مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، پھر وہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوئی کہ ایک آدمی پہنچا جو یہ اعلان کر رہا تھا، خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ مقتولوں کو واپس لے آؤ اور انہیں وہی دفن کرو جہاں انہیں شہید کیا گیا۔ لہٰذا ہم ان دونوں کو واپس لے گئے اور انہیں وہی دفن کر دیا جہاں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو اگر شہادت کے مقام سے کسی اور جگہ کی طرف منتقل کر دیا گیا ہو تو اسے وہاں سے واپس قتل گاہ کی طرف لانا جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو اسی جگہ دفن کرنا مستحب ہے جہاں اسے قتل کیا گیا۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں دفن کیا جائے گا۔ کیا تارکی نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے واجب ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ قبرستان مختص کیا جائے اور وہاں ان کے علاوہ دوسروں کو دفن نہ کیا جائے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ تارک نماز ہی فوت ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑنے والا بالاجماع کافر ہے، اور سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑنے والا علماء کی اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق کافر ہی ہے۔ قبر کو گہرا اور صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گڑھا کھودو، گہرا کرو اور اچھی قبر بناؤ۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ شریعت میں ضرورت طور پر ثابت ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے قبر کو گہرا، وسیع اور عمدہ کھودنا واجب ہے۔ بغلی قبر سیدھی قبر سے افضل ہے۔ لفظ ضرحن کا معنی پھاڑنا اور میت کے لیے سیدھی قبر بنانا ہے، اور یہ باب ضرح یضرح منع سے مصدر ہے، اور ضرحن کو شق بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ لحد سے مراد بغلی قبر کھودنا ہے، یعنی قبر کی قبلہ رخ گھڑے کو لحد کہتے ہیں جہاں سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ باب لحد یلحد منع سے مصدر ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بغلی قبر کو لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کونے میں ہوتی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہر چیز کو ملحد کہیں گے۔ اسی سے لفظ ملتحدہ ہے، یعنی پناہ کا کونا، اور اگر قبر سیدھی ہو تو اسے ضریح کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو مدینہ میں ایک آدمی بغلی قبر بناتا تھا اور دوسرا سیدھی قبر بناتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں اور ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیتے ہیں، ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گیا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر ان دونوں کی طرف پیغام بھیج دیا گیا تو بغلی قبر بنانے والا پہلے پہنچا، لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر بنائی۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن ماجہ۔ مدینہ میں دونوں طرح کی قبر بنانے والے آدمی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کو
برقرار رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں طرح قبر بنانا جائز ہے، لیکن مندرجہ ذیل دلائل کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ لحد زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور سیدھی قبر دوسروں کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گئی جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یہ وصیت کی کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں چننا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بغلی قبر اور سیدھی قبر دونوں کے جواز پر علماء کا اجماع ہے۔ عبداللہ بسام کہتے ہیں، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ بغلی قبر اور سیدھی قبر دونوں جائز ہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مذکورہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بغلی قبر سیدھی قبر سے زیادہ بہتر ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تیسری روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ بغلی قبر افضل ہے۔ البانی رحمۃ اللہ بغلی قبر فرماتے ہیں، بغلی قبر افضل ہے۔ قبر کچی اینٹوں سے بنانی چاہیے، جیسے کہ ابھی پیچھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یہ وصیت کی کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں نصب کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ کچی اینٹیں نصب کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کے اتفاق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں یہی اینٹیں استعمال کی گئی تھی۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچی اینٹیں استعمال کرنا مستحب ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، قبر پر کچی اینٹیں استعمال کی جائے۔ قبر میں وہ چیز داخل کرنے کا حکم جسے آگ پہنچی ہو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبر میں نہ تو پختہ اینٹ داخل کی جائے اور نہ ہی کوئی لکڑی اور نہ کوئی ایسی چیز جسے آگ پہنچی ہو۔ ایک قبر میں ایک سے زائد افراد کی تدفین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو تدفین میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرمایا، ایک قبر میں 2 یا 3 آدمیوں کو رکھو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے، ایک قبر میں جماعت بھی دفن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرورت کے وقت ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حسب ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ضرورت کے وقت ایک قبر میں 2 یا اس سے زیادہ آدمی کو دفن کرنا بھی جائز ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، ہر میت کو الگ قبر میں دفن کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی سخت مشقت ہو تو 2 یا 3 افراد بھی ایک قبر میں دفن کیے جا سکتے ہیں، اور قبلہ کی جانب ان میں سے دین کے اعتبار سے افضل شخص کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز کیا۔ کیا عورت اور مرد کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے؟ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنے کے متعلق ایک حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کرتے اور مرد کو آگے رکھتے اور عورت کو اس کے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان مٹی سے ایک پردہ بنا دیتے۔ مصنف عبدالرزاق۔
ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اور اجنبی عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا، اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ ایک قبر میں دو افراد کو اکٹھے دفن کرنا سوائے کسی سخت ضرورت کے جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ حرمت کے قریب تر ہے اور میت محترم ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان دونوں کی حالت کیا ہے، یعنی وہ نیک ہے یا بد، لہذا نیک کو بدکار کے ساتھ اذیت ہوگی۔ پھر بلا شبہ آدمی اور اجنبی عورت کو اکٹھے دفن کرنا زیادہ ممانعت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مشروع اور ثابت مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جو موت کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثلاً قتل یا تعاون کی وجہ سے مردوں کی کثرت ہو جائے، تو مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ میت کو قبر کے قدم کی جانب سے داخل کیا جائے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ حارث نے وصیت کی کہ اس کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں، چنانچہ انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اسے قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا اور کہا کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سر کی جانب یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے داخل کیا گیا۔ مسند شافعی۔ شیخ عبداللہ بسام نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ شافعی احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو قبلہ کی جانب سے چوڑائی کے رخ قبر میں داخل کیا جائے گا۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت کی پیروی کرنا رائے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے میت کو داخل کرنا چوڑائی کی طرف سے داخل کرنے سے بہتر ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ میت کو سر قبر کے قدموں کے پاس رکھا جائے اور پھر میت کو قبر میں داخل کیا جائے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں میت کو سر کی جانب یعنی قبر میں رکھنے کے بعد جہاں پاؤں ہوں گے سے دفن کرنا مستحب ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احادیث کے مجموع سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دونوں میں اختیار ہے، یعنی چاہے کوئی میت کو قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارے اور چاہے چوڑائی کی جانب سے۔ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود وغیرہ۔ میت خواہ عورت ہو اسے قبر میں صرف مرد ہی اتاریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے۔ مرد اس عمل کے لیے زیادہ قوی اور حوصلہ مند ہے۔ اگر خواتین ایسا کرے تو ان کے جسموں کا کوئی حصہ اجنبیوں کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ میت کے اولیاء اسے قبر میں اتارنے کی زیادہ مستحق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض کے زیادہ نزدیک ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 آدمیوں نے قبر میں اتارا، علی، عباس، فضل رضی اللہ عنہم اور خادم رسول صالح نے رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت صحیح ہے، حاکم بیہقی۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے اولیاء کو زیادہ حق ہے کہ وہ میت کو قبر میں اتارے۔
خاوند اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے واپس لوٹے اور مجھے تلاش کرنے لگے۔ میرے سر میں درد تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی، ہائے میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میرے سر میں بھی درد ہے اے عائشہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ مسند احمد میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے غسل دے کر کفن پہنا کر تدفین کے لیے تیار کروں گا اور میں ہی تجھے دفن کروں گا۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو دفن کرے۔ شافعیہ اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، شوہر کا اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا جائز ہے۔ غیر عورت کو قبر میں کیسا مرد اتارے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ایسا آدمی بھی یہاں کوئی ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم قبر میں اترو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ اترے اور میت کو دفن کیا۔ صحیح بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو خواتین کے سوا اگر مرد قبر میں اتارے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اس کام کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ صرف مرد ہی دفن کریں گے، خواہ میت عورت ہی ہو۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، جس نے اپنی بیوی سے گزشتہ شب ہم بستری کی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں داخل ہو۔ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ رکھا جائے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ ایسا معروف فعل ہے جو دلیل کا محتاج نہیں۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو قبر میں دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے رکھا جائے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عہد رسالت سے آج تک اہل اسلام اسی پر عمل پیرا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو قبر میں اس طرح لٹانا چاہیے کہ وہ دائیں پہلو پر ہو اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ قبر میں اتارنے کے بعد میت کا چہرہ ننگا کرنے کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ، ہمیں کسی ایسی دلیل کا علم نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ میت کو قبر میں داخل کرنے کے بعد اس کا چہرہ ننگا کرنا چاہیے، بلکہ شرعی دلائل کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ میت خواہ مرد ہو یا عورت، اس کا چہرہ ننگا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ چہرے کو بھی سارے جسم کے ساتھ جسم کی طرح ڈانپا جائے۔ ہاں، اگر آدمی محرم ہو تو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو لحد میں رکھنے کے بعد اس کا چہرہ ننگا کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبر میں داخل کرنے کے بعد میت کا مکمل چہرہ ننگا کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ میت کو قبر میں رکھ کر قبر میں اذان و اقامت کہنے کا حکم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس عمل کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کیونکہ یہ عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے، اور ساری خیر و بلائی ان کی اتباع اور ان کے راستے پر چلنے میں ہی ہے۔
سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ قبر کے پاس اذان و اقامت کہنا جائز نہیں، نہ تدفین کے بعد اور نہ ہی قبر میں، کیونکہ یہ من گھڑت بدعت ہے۔ تدفین کے وقت قبر کے قریب بیٹھنا جائز ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے لیکن ابھی تک لحد نہیں بنائی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ دوران تدفین عالم شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ ہم قبر تک آئے، میت کو ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ہدایت الروایہ مسند احمد۔